طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين ایک شخص آیا روتا ہوا فریاد لے کر آیا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار تھے. بزرگ کے ساتھ بیٹھ گیا, قدم دبا کر کہنے لگا, بزرگو میں بہت زیادہ پریشان ہوں. بزرگ نے کہا, کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا, میری بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. میری بیوی مجھ سے طلاق مانگتی ہے, کہتی ہے مجھے طلاق دو اور جان چھڑاؤ مجھ سے, میں تجھ سے جان چھڑاؤں. حضرت میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر تباہ ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر تباہی کی دلدل میں پھنس جائے. حضرت نے فرمایا, یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو؟ کون سا کاروبار ہے تمہارا؟ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا, میں محنت مزدوری کرتا ہوں. شام کو تھکا ہارا آتا ہوں, بستر پر لیٹ جاتا ہوں, سو جاتا ہوں. جب اس نے کہا نا محنت مزدوری کرتا ہوں, شام کو بستر پر لیٹ جاتا ہوں, سو جاتا ہوں, تھوڑا حساب کتاب کرنا ہو تو بیوی کو بلا لیتا ہوں, اس سے مدد لے لیتا ہوں. تو بزرگ سمجھ گئے کہ اس کے اندر جو بیماری ہے, اسی بیماری نے اس کی بیوی کے دل کے اندر نفرت پیدا کر ڈالی. اب یہ نفرت پورے درخت کی شکل اختیار کر گئی. بزرگ سمجھ گئے کہ یہ شخص پورا دن کام کرتا ہے, بیوی سے دور رہتا ہے, پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے, بزنس کرتا ہے. شام کو جب یہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ تھکا ہارا ہوتا ہے, آتے ہی بستر پر لیٹ جاتا ہے, چارپائی پر لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے. کبھی کبھار بیوی کو بلاتا بھی ہے تو صرف حساب کتاب پورا کرنے کے لیے. بزرگ سمجھ گئے کہ یہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے رہا. جب وقت نہیں دے رہا تو پیار بھری باتیں کیسے کرتا ہوگا؟ ہرگز نہیں. بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں. نسخہ کیا؟ میں تمہیں دوائی دیتا ہوں. بزرگ نے کہا, میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں, سمجھ لیجیے کہ وظیفہ دیتا ہوں. اس وظیفے کو ضرور پڑھنا, اس نسخے پر عمل کرنا ہے. اس شخص نے کہا, حضرت جلدی بتائیے, بس میرے گھر کو تباہی سے بچا لیجیے. حضرت نے فرمایا, اس طرح کرنا, کل سے محنت مزدوری یا کوئی بھی کام کرنے کے بعد شام کو جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے, ایک تو اپنے حساب کتاب گھر سے باہر ہی پھینک کر جانا ہے. گھر کے اندر حساب کتاب کا نام نہیں لینا. بیوی کو حساب کتاب کے لیے نہیں بلانا. یہ حساب کتاب اپنے دفتر میں رکھ کر جانا ہے. جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہونا, سب سے پہلے بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے. سب سے پہلے بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے اور پھر گھر کے اندر داخل ہونا ہے, اور پھر جا کر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے, اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کرنا. اس شخص نے کہا, حضرت یہ کام تو میرے لیے مشکل ہے, لیکن میں کوشش کروں گا یہ کرنے کی. یہ کہتے ہوئے وہ دکھی شخص واپس اپنے گھر کو چلا گیا. دوسرے دن کام کرنے گیا. شام کو جب واپس لوٹا, دروازے پر دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا تو بڑے ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ, محبت بھرے چہرے کے ساتھ اس شخص نے زبردستی سے بیوی کی پیشانی چومی. بیوی کو بڑا یہ حیران لگا. بیوی ضد کرنے لگی, چھوڑ دو مجھے, ہاتھ مت لگاؤ, میں تیرے جیسے بندے کو اب اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی. پہلا دن تو ایسے ہی گزرا. زبردستی سے خود ہی جا کر بیوی کے ساتھ بیٹھا, دو چار محبت بھرے باتیں کی, اور پھر جب تک بیوی نہیں سوئی تھی تب تک یہ جاگتا ہی رہا. دوسرے دن بھی ایسا ہوا. اب دوسرے دن بیوی تھوڑا نرم ہو چکی تھی. دوسرے دن جب اس شخص نے دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا تو جلدی سے ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ, محبت بھرے چہرے کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کی پیشانی چومی اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا, بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا. آج دوسرے دن یہ بیوی خود چل کر شوہر کے پاس گئی, یہ سوچتے ہوئے کہ چلو شکر ہے میرا شوہر تھوڑا بدلنے لگا ہے. خود جا کر بیوی کے بستر پر بیٹھی. کیسا رہا آج کا دن؟ تو ایسے ہی محبت بھری باتیں چلتی رہیں. شوہر نے کہا, پچھلے دن پچھلا وقت جو گزرا ہے اسے ختم کرو, اپنے اندر کی نفرت ختم کر دو, مجھے معاف کر دو, جو کچھ ہوا ہے معاف کر دو, آئندہ نہیں ہوگا. ایسے ہی محبت بھری باتیں بھی چلتی رہیں, سوری بھی چلتی رہی, معاذرت بھی چلتی رہی. اب کچھ دن گزرے ہی تھے. وہ عورت جو ہر وقت طلاق کا مطالبہ کرتی تھی, اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو اب آنے والی زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی. میرا جینا بھی
آپ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی آپ کے، میں جیوں گی بھی آپ کے ساتھ، مروں گی بھی آپ کے ساتھ، اب میں آپ سے جدا نہیں ہونے والی۔ وہی بیوی اب دعائیں کر رہی تھی، اللہ میرے شوہر کو لمبی عمر دینا، یہ بہت اچھا بن چکا ہے۔ اس کے اندر کچھ اس طرح کا انقلاب آیا ہے کہ اس کے دل میں تو اب میری محبت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب کچھ دن بعد شوہر نے اپنی بیوی کو بولا کہ میرے ایک استاد ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے مرشد ہیں، انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا، میں نے اس کے نسخے پر عمل کیا، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں جا کر اس بزرگ کو، اپنے مرشد کو، اپنے استاد کو کوئی تحفہ دے کر آؤں جس نے میرے اجڑتے ہوئے گھر کو ایک بار پھر سے آباد کیا ہے۔ بیوی نے کہا صرف آپ بھی نہ جائیں، اس کی مشکور میں بھی بنوں گی، اس کی شکر گزار میں بھی ہوں، اس نے میرے گھر کو بھی جہنم کے گڑھے گھر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے، اس بزرگ کے پاس پہنچے، اب کی بار ان دونوں کے چہروں پر خوشیوں کے آثار تھے۔ اللہ اکبر! ان دونوں میاں بیوی نے جا کر بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایک چھوٹے سے عمل نے ہمارے اجڑتے ہوئے گھر کو ایک بار پھر سے آباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر اس چھوٹے سے عمل نے اتنے بڑے تباہ کن گھر کو جنت کا باغ بنا دیا، کیا آپ لوگوں کے گھروں کو، آپ لوگوں کے اجڑتے ہوئے گھروں کو آباد نہیں کر سکتا وہ عمل؟ وہ عمل بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، تم جیسے گندے انسان کے ساتھ اب میں رہنا گوارا نہیں کرتی۔ ایک عمل نے اس نفرت کرنے والی بیوی کو شوہر کا محبوب بنا دیا، وہ کتنا بڑا عمل ہوگا؟ کیا وہ عمل آپ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کی بیوی آپ سے نفرت کر بیٹھی ہے، اسی کی نفرت کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے، اگر آپ کی بیوی آپ کو اچھا نہیں سمجھ پا رہی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتا جا رہا ہے، تو پھر بہتر ہے آپ بھی وہ نسخہ ضرور اپنائیں، وہ عمل ضرور کریں۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے بیوی کی پیشانی پر بوسہ دیا کرو، ہاں، بیوی کے ہاتھ چوما کرو، بیوی کے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرو، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دو چار محبت بھری باتیں بھی کر لیا کرو، یہ بھی میرے رسول کریم کی سنت مبارک ہے۔ جب آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے نا، میرے کریم آقا، میرے نبی، جب آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے تو جب پانی پینے کی طلب ہوتی تھی تو میرے کریم آقا جب پانی کا گلاس اٹھاتے تھے تو سب سے پہلے عائشہ سے پوچھتے تھے، اماں عائشہ سے پوچھتے تھے کہ اے میری عائشہ، بتاؤ نا تم نے کون سی جگہ سے پانی پیا ہے؟ آہا سبحان اللہ، مطلب کون سی جگہ سے تم نے اپنے لب لگائے ہیں، تو میں بھی اسی جگہ سے پینا چاہتا ہوں۔ تو اس سے عائشہ صدیقہ کے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہوتی تھی۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے اجڑتے ہوئے گھروں کو ایک بار پھر سے آباد کرے، جہنم کے گڑھے گھروں کو ایک بار پھر سے جنت کا باغ بنا دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ اس طرح کے ایمان افروز بیانات سنیں تو ابھی فکر دین چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دین کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیں۔